قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، ایک مرد منتظم ہوگا۔ سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، ایک مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں، اور ہماری اس ویب سیریز کی آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ کچھ ہٹ کے ہے، کیونکہ آج ہم نے ایک قیامت کی نشانی کے بارے میں نہیں بلکہ ایک سے زائد حیرت انگیز نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کی نشانیوں کو ایک تسلسل کے ساتھ ہم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جتنی بھی نشانیوں پر گفتگو کی ہے ان میں سے کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور کچھ کو ابھی ہونے میں وقت باقی ہے۔ ناظرین، ان میں کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جن پہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ ہو چکی ہیں یا ہونا باقی ہیں یا اس کا کچھ حصہ ہو چکا ہے۔ اس طرح کچھ نشانیوں میں ایک نشانی حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اب اگر کچھ پیچھے یعنی 80 یا 100 ایئرز پہلے چلے جائیں، 80-100 سال پہلے جائیں، تو اس وقت ہونے والی ایک ریسرچ سروے کو دیکھیں تو زیادہ تک رپورٹس میں مردوں اور خواتین کی جو تعداد تھی وہ ایکول بتائی جاتی تھی، یعنی آلموسٹ 50-50% تھے۔ لیکن اگر آپ اس کرنٹ ایرا کی بات کریں، اس دور کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈفرنس جو مرد اور عورت کی تعداد میں پہلے بہت کم تھا اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ کم اور عورتیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، بدکاری شراب خوری بڑھ جائے گی، اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، ایک مرد منتظم ہوگا۔ اللہ اکبر! جی ہاں، ایسا وقت قیامت سے پہلے آنا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک مرد کے پاس جب 50 عورتوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوگی تو اس وقت مردوں کی کتنی کمی ہوگی اور عورتیں کس قدر زیادہ ہو گئی ہوں گی۔ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ ایک مرد 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا ہوگا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد 50 اس کی بیویاں ہوں گی، کیونکہ یہ تو حرام ہے۔ اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ خاندان میں اتنی عورتیں ہوں گی، والدہ، بچیاں، بہنیں اور خاندان کی دیگر خواتین مل ملا کر 50 ہوں گی، جس کو ٹیک کیئر کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ اللہ اکبر! ہم اللہ کریم سے خیر کا سوال کرتے ہیں کہ رب کریم قرب قیامت کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ڈیئر ویورز، اس کے علاوہ ایک اور بات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں سائنس کی ایجادات نے انسان کا بہت زیادہ جو ٹائم ہے وہ سیو کر لیا ہے، وقت بچا لیا ہے۔ پہلے زمانے میں ذرا غور کرتے ہیں کہ پکاتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا تھا۔ پہلے چولہا جلانا پڑتا تو لکڑیاں جلانا پڑتی، ایک کپ چائے بنانا ہوتا تھا تو 1 گھنٹہ لگ جایا کرتا۔ مگر آج کے دور میں چولہے کو سٹارٹ کیا، چولہا جل گیا اور کچھ دیر میں چائے تیار ہو گئی، بلکہ اب تو مائکرو ویو کا زمانہ ہے، منٹوں میں کھانے تیار ہو جاتے ہیں جو کام گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے۔ کتنا وقت سیو ہو گیا۔ پہلے سفر کی بات کریں تو سفر پیدل ہوتے تھے، گھوڑوں پر ہوتے تھے، کیملز پر یعنی اونٹوں پر ہوتے تھے، اور آج تو تیز رفتار سواریاں ہیں، سپر سونک ایئر کرافٹ ہیں، یہاں تک کہ 3 گھنٹے میں اپروکسیمیٹلی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ 5-7 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ کچھ صبح کا ناشتہ کسی ملک میں کرے اور لنچ کسی ملک میں اور ڈنر کسی اور ملک میں ہو جاتا ہے۔ اتنا فاسٹ ٹریول ہو رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ان تمام ترقیوں سے کتنا ٹائم سیو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ رونا ہے کہ وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی۔ ایجادات نے جو ٹائم بچایا، جو ان انوینشنز نے ٹائم بچایا، وہ گیا کدھر؟ وہ ٹائم کہاں چلا گیا؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ وقت سے برکت اٹھ گئی ہے، اور یہ وقت کی بے برکتی بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جی ہاں، سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا۔
ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، ایک مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا، اور ایک گھڑی آگ سلگانے کی طرح۔ اب ذرا اس کا مطلب سمجھیے ناظرین کہ وقت اس طرح جلدی سے گزرے گا اور زمانے اور وقت میں برکت نہ رہے گی، انسان ایک کام بھی نہ کر سکے گا کہ دن ختم ہو جائے گا۔ اس طرح لوگ مصیبتوں آفتوں میں ایسے مبتلا ہو جائیں گے کہ انہیں وقت کا گزرنا محسوس نہ ہوگا۔ اب تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا ناظرین کہ مصیبت کا زمانہ اگر احساس کیا جائے تو بہت لمبا محسوس ہوتا ہے، اگر احساس ہی نہ رہے، ہوش اڑ جائے تو وقت کا گزرنا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں عیش و آرام بہت زیادہ ہوگا، اور عیش و آرام کا زمانہ کیسے گزرتا ہے اور کتنی جلدی جلدی گزرتا ہے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کب گزر گیا۔ ناظرین آپ ذرا غور کریں، اگر ہم جتنے مجھے ویورز سن رہے ہیں، ہمیں 20 سال پرانی بات ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، 2-4 سال والی بات تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل میں ہوئی ہے، اتنا جلدی پتہ چلتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے۔ ہمیں اپنے بچپن کی کوئی بات بتاتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو کل ہی کی بات ہے، لیکن وہ زمانہ گزرے عرصہ ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر شخص محسوس کرنے لگا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ سال گزر جاتا ہے، اور اب سال میں اتنا کام ہی نہیں ہو پاتا جتنا پہلے 6 مہینے میں ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں کا کنوینئنس اور کمفرٹ تو آپ کے سامنے کہ کس قسم کا لائف سٹائل اور آرام کا سامان کر رکھا ہے ہم سب لوگوں نے۔ دنیا کی جس چھوٹی سے چھوٹی کمپنی یا بڑی سے بڑی کمپنی کو دیکھ لیں، سب کی ایک ہی دھن ہے اور ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح کسٹمر کو کمفرٹ دیا جائے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اب جو گاہک ہیں، کسٹمر ہیں، ان کو کمفرٹ ہی کی تلاش ہے۔ آج کل کئی قومیں ایسی ہیں جو پہلے تو بڑی غربت والی زندگی گزارتی تھی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ لگژریز کی ریس لگی ہوئی ہے، ہر کوئی لگژریز میں آگے نکلنا چاہتا ہے۔ اس زمانے میں ان کا کمفرٹ کیا تھا؟ آرام دہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ان میں سے بہت سو کو تو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا بھی نصیب نہیں تھے۔ وہ قومیں سخت جان ہو کر زندگی گزار رہی تھیں، مگر اب حالات اتنے مختلف ہو گئے، اپوزٹ ہو گئے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، بلکہ اس حدیث میں قیامت کی نشانی فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم ننگے بدن، ننگے پیر رہنے والوں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ یعنی دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے اور عزت والے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے۔ آج علم اور علماء کی قدر نہیں ہے، صرف پیسے کی قدر ہے۔ علم کی قدر اور علماء کی قدر بھی اس وقت ہوتی ہے جب خود علم ہو، ورنہ جو جاہل ہوتا ہے وہ کیسے علم کی عزت کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج علم کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ جن کے پاس علم ہے وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس پر ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم کو اس کا مقام نہیں دیتے، وہ ایک دن اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت خلیفہ ہارون رشید مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ خبر پہنچی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کی موطا نامی کتاب ہے جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ نے اپنے وزیر کو امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ کتاب لے کر میرے پاس آ جائیں اور مجھے پڑھ کر سنائیں۔ تو جب اس وزیر نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ خلیفہ کو میرا سلام کہو اور کہو علم کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ خود کسی کے پاس نہیں آتا، اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ خود حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جو پیغام لینے والا تھا وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آیا، اور جب یہ بیان کیا تو آپ کے دربار میں اس وقت قاضی ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، اہل عراق کو یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ آپ نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا مگر انہوں نے نافرمانی کی، لہٰذا آپ ان پر سختی کریں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے ابن عامر، میں نے آپ کو پیغام بھیجا اور آپ نے انکار کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی میں لکھا کرتا تھا، میں نے یہ آیت مبارک لکھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کے جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کہ جہاد کرتے رہیں۔ اس وقت سیدنا ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور میں ایک نابینا ہوں، معذور شخص ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی راہ میں لڑنے کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اندازے سے نہیں جانتا کہ معذور کیا کرے،
حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرا قلم بھی خوش نہیں ہوا تھا لکھنے سے، یعنی میں لکھ ہی رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ران جو تھی وہ وحی کے بوجھ سے جو ہے وہ مجھ پر بھاری ہونے لگی، یعنی محسوس ہو گیا کہ نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اے زید اب لکھو غیر اولی الضرر، یعنی آیت مبارکہ کی ترتیب اب اس طرح ہو گئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہیں، یعنی بے عذر جو تھا اس کی ریلیکسیشن آ گئی کہ وہ تو نابینا تھے، سبحان اللہ۔ تو اب پھر فرمایا حضرت امام مالک نے کہ اے امیر المومنین، جب ایک حرف کے لیے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر فرشتوں نے 5000 سال کی مسافت برداشت کی تو کیا مجھ پر اس کی عزت و جلالت کا پاس رکھنا ضروری نہیں؟ اور آپ کو اللہ عز و جل نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے، بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنیں، ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اٹھے اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے، یعنی اب حالانکہ حضرت امام مالک ان کے دربار میں آ گئے تھے مگر خلیفہ ہارون رشید علم سیکھنے کے لیے ان کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ آپ سے موطا سنیں۔ آپ نے خلیفہ کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا، جب خلیفہ نے آپ سے موطا پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے مجھے پڑھ کر سنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، میں نے آج تک کسی کو پڑھ کر نہیں سنایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ لوگ باہر چلے جائیں تو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں سے علم روک دیا جائے تو اللہ عز و جل خاص لوگوں کو بھی اس سے نفع نہ دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معن بن عیسیٰ کو پڑھ کر سناؤ۔ جب خلیفہ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے اپنے ملک کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ علم کے لیے عاجزی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید مسند سے نیچے اترے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! پہلے کے خلیفہ بھی کیسے تھے اور کس طرح علماء کرام حق بات کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ امام مالک نے خلیفہ ہارون کو فرمایا اور آپ کو اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے، بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنے، ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا۔ ذرا سوچئے کہ کیا علم کی جو قدر کی کمی ہمارے دلوں میں ہو گئی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ علم کی دوری کی وجہ سے، کیونکہ علم سیکھنے کا شوق ہی نہ رہا۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو جلدی کیجیے، علم حاصل کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ اس کے اور بھی بڑے فضائل ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا میرے نزدیک پوری رات قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ علم کی جستجو میں رہنا جہاد نہیں، اس کی رائے اور عقل ناقص ہے۔ اللہ اکبر! اور اگر آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے تب بھی شرمائے نہیں، کیونکہ حضرت سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے قبیصہ کیسے آئے؟ میں نے عرض کی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میرے لیے مفید ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قبیصہ، تم جس پتھر یا درخت کے قریب سے بھی گزرے اس نے تمہارے لیے استغفار کیا، یعنی چونکہ وہ علم سیکھنے کے لیے آئے تھے تو پتھر اور درخت آپ کے لیے استغفار کر رہے تھے۔ تو بڑی عمر ہو جائے تب بھی بندے کو علم دین سیکھنا چاہیے، قرآن کا علم سیکھنا چاہیے، حدیث کا علم سیکھنا چاہیے، فرض علوم سیکھنے چاہیے، مگر آج لوگ علم دین سے دور ہیں اور علم دین کی طرف آنے کا شوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ علماء، صلحاء، علم والے، دیندار مسلمان آج غربت و افلاس کا شکار ہیں اور دنیا میں پریشان نظر آتے ہیں، اور کئی پشتوں کے چور، ڈاکو، لچے، لفنگے، بدماش عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو مختلف نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ ہماری ویب سیریز کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکیں اور پچھلی ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک لنک بھی بتانا چاہتا ہوں، اسکرین پر آپ ایک لنک دیکھیں گے، یہ وہ ویب سائٹ ہے
quranteacher.net, जहां जाकर ऑनलाइन इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। जी हां, एक नहीं दो नहीं, मोर देन 30 कोर्सेज हैं। अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक आप हदीस पढ़ना चाहते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं, तफसीर पढ़ना चाहते हैं, बल्कि दर्स निज़ामी करना चाहते हैं, तो अब घर बैठे अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक दुनिया में जहां कहीं हैं आप ऑनलाइन इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। जब हमारे फिंगर टिप्स पर इल्म दीन सीखना इतना आसान हो गया, तो फिर क्यों ना हम इल्म दीन हासिल करके अपने दिलों को इल्म दीन से मुनव्वर करें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है, इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया, इसलिए इस इमारत को हैकले सुलेमानी भी कहा जाता है। आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत के 1 साल 5.5 महीने के बाद किबले की तब्दीली हुई और अल्लाह पाक ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमानों का जो काबा है, किबला है, वो काबा को फरमा दिया। इस मकाम पर आज भी मस्जिद किबलतैन कायम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? एक बार फिर क़यामत की निशानियां एपिसोड लेकर हाजिर हैं और आज की एपिसोड बड़ी अमेजिंग है। एक ऐसा तफसीली वाक़या है कि जब उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। याद रहे कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले 6 चीज़ें गिन कर रखो। नंबर 1 मेरी वफ़ात, नंबर 2 बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, नंबर 3 फिर ताउन की वबा जो बकरियों की गुठलियों की तरह तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी, नंबर 4 इस कदर माल की कसरत हो जाएगी कि किसी आदमी को 100 दीनार देने पर भी वो खुश नहीं होगा, नंबर 5 एक ऐसा फितना उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी नहीं रहेगा जिस पे फितना दाखिल ना हुआ हो, नंबर 6 तुम्हारे और रूमियों के दरमियान एक सुलह होगी और रूमी अहद शिकनी करेंगे और वो 80 झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। ये 6 निशानियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ क़यामत की निशानियों के बारे में बयान की। इस हदीस पाक में जो दूसरी निशानी बयान की गई यानी बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, इस बारे में आज की हमारी एपिसोड होगी। ये तो आपने सुन ही लिया कि हदीस पाक में इसे क़यामत की निशानी के तौर पर फरमाया गया है। इस बारे में मज़ीद बात करने से पहले आइए पहले ज़रा बैतुल मुक़द्दस के बारे में कुछ सुनते हैं कि ये किस जगह को कहा जाता है और इसकी तारीख़ क्या है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स में वाक़ है। बाज़ ने शहर को भी बैतुल मुक़द्दस कहा है। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के अदियान यानी तीनों के रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। इसको अल कुद्स का नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कि चूंकि इस ज़मीन में हज़रात अंबिया के मज़ारात बहुत हैं, इसलिए इसे कुद्स कहा जाता है। ज़मीन का ये टुकड़ा अंबिया और सुलहा यानी नेक लोगों का मरकज़ रहा है। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक और आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ मस्जिद अक्सा भी इसी शहर में वाक़ है। रही ये बात कि इसका संगे बुनियाद कब रखा गया, तो इस बारे में ये कहा जाता है कि काबा मुअज़्ज़मा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत सैयदना साम बिन नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने की। फिर एक अरसे के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इसी मकाम पर रखी जहाँ हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम की दुनिया से वफ़ात का वक्त करीब आ गया, तो अब आपने अपने बेटे हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम को इसको मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कमाल का इंतज़ाम किया। आपने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया। 1 साल का काम बाकी था। अब ज़रा गौर कीजिए कि जिन्नात तामीर कर रहे थे मगर आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया। आपने गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और इस तरह तशरीफ़ लाए कि असा पर यानी अपने जो लाठी थी उस पर टेक लगाकर खड़े हो गए।
ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، جن کا کام ہی روح قبض کرنا ہے، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں، اسی عالم میں قبض کر لی۔ اب اسی طرح آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت وہ آپ کھڑے رہے تو آپ کو اجازت مانگتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اجازت مانگنے آپ سے مانگے، تو آپ سے اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک یک لخت، جی ہاں آل دا وے، دن رات برابر کام کیا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی نرالے انداز میں ہی کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر، یہ سرخ گندک جی تھی، اس کا اہتمام کیا۔ اس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ناظرین، جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی شاندار یہ عمارت ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضری دیتے رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی، اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے، جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ جب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا، اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تورات جلا دی گئی، اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا، اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی، مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا، اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا۔ یوں فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا، اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے۔
آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا، دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں، وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر قیصاریہ کی طرف جائیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں قیصاریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا۔ ڈیئر ویورز، ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا، آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دی، یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کیا جاتا۔ 11 دن تک حملہ کرتے رہے، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگرس نہ ہو رہی تھی۔ 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ مجاہدین نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے، تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ سب پریشان ہوئے، اپنے سب سے بڑے راہب قمامہ کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا اب تمہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو صلح کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کے دیوار پر آیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب آگے گئے تو ان سے بھی وہی بات کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یا تو تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس راہب قمامہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، فقط خاموشی سے وہ بس آپ کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہٰذا تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے واپس آ کر اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ روزانہ اسلامی لشکر اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ جی ہاں ویورز، 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے، وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا، جو ان کا لیڈر تھا قمامہ، اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی۔ وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اس کا نام ہی بتا دو۔ اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو مسکرا دی اور خوش ہو کر فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ راہب نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ موقوف کر دو اور انہیں یہاں بلاؤ، اگر ان میں تمام صفات وہی ہوئی جو ہمارے علم میں ہیں تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے بغیر جنگ کے کھول دیں گے اور ان کو جزیہ بھی ادا کریں گے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات منظور فرما لی۔ نصرانی راہب سے گفتگو کرنے کے بعد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تشریف لائے اور نصرانی راہب سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات لشکر میں سب کو بتائیں تو تمام مجاہدین خوش ہو گئے۔ ایک مکتوب جس میں تمام تفصیلات انہوں نے لکھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دیں اور وہاں وہ خط بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب یہ خط مدینہ منورہ پہنچتا ہے، حضرت سیدنا میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، فرمایا خوشخبری لائے ہو؟ عرض کیا رب کعبہ کی قسم خوشخبری ہے۔ پھر وہ مکتوب بارگاہ فاروقی میں پیش کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکتوب پڑھا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ کر لیا، تیاری شروع فرما دی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس جب جانے کا فیصلہ ہوا، یہ خبر سن کر مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنے سفر کا آپ آغاز فرماتے ہوئے سب سے پہلے آپ مسجد نبوی شریف میں آئے، آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا نائب مدینے میں مقرر کیا اور چند اصحاب کو ساتھ لیا اور اب ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی یہ نوعیت ہوتی تھی کہ نماز فجر کے بعد سفر طے فرماتے اور ظہر کے وقت کسی مقام پر ٹھہر جاتے، وہاں اپنے اصحاب کو واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ عز و جل کا خوف، عبادت کا تذکرہ، آخرت وغیرہ پر مشتمل بیان فرماتے اور اس کے بعد ستو اور کھجور وغیرہ سے اپنا لنچ کرتے تھے۔ کیسا سادہ کھانا تھا امیر المومنین کا۔ جن جن راستوں سے آپ گزرتے تھے وہاں کے لوگ اپنے مقدمات، اپنی عرضیاں لے کر آپ کے پاس آتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان کا فیصلہ بھی فرماتے جاتے، یہاں تک کہ ملک شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے عربی شاہ سواروں کا ایک قافلہ دیکھا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آگے بھیجا کہ معلوم کرو یہ لوگ کون ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضور جو لشکر اس وقت آپ کا بیت المقدس میں انتظار کر رہا ہے، اس لشکر والوں نے ایک دستہ بھیجا ہے کہ خوشخبری لے کر آئیں کہ امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں یا نہیں۔ پھر وہ قافلہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہدیہ سلام کے بعد کہا، مصافحہ کیا، دست بوسی کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ عرض کی حضور اے امیر المومنین، آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پورا اسلامی لشکر اپنی آنکھیں بچھائے، پلکیں بچھائے ہوئے ہے اور گردنیں اٹھا اٹھا کر لوگ مدینہ منورہ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ہر شخص آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے، لہٰذا اسلامی لشکر کے سپہ سالار امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جلدی واپس جا کر لشکر کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ اس قافلے نے لشکر اسلام میں پہنچ کر سب کو خبر دے دی کہ الحمدللہ امیر المومنین شام کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ جائے استقبال کے لیے، مگر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود امیر المومنین کی بارگاہ میں استقبال کے لیے حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ امیر المومنین کے اس مدینے سے آنے والے مدنی قافلے سے ملا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی، نیچے اترے، امیر المومنین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کیا، مصافحہ کیا، گلے ملے، بقیہ اصحاب نے بھی اس طرح ملاقات کی۔ پھر یہ قافلہ اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ اکبر، سوچئے کیسا منظر ہوگا جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا۔ مجاہدین نے نہایت شاندار استقبال کیا، تمام مجاہدین نے آپ سے ملاقات کی، آپ کی دست بوسی کی، پھر آپ نے ان سے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی دیا، تمام مجاہدین کو اعمال صالحہ، تقوی و پرہیزگاری وغیرہ اختیار کرنے کی نصیحت اور تنبیہ فرمائی۔ خطبے سے فارغ ہو کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کو بالتفصیل بیان کیا، جنہیں سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روتے اور کبھی خوش ہوتے۔ دونوں میں گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ سے ملک شام چلے آئے تھے، لشکر اسلام میں شامل ہو کر وہ بھی جہاد میں مصروف ہو گئے تھے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد آپ نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی۔ اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی اور فرقت کے رنج میں وہ ایسے شکستہ دل تھے کہ اذان دیتے وقت انہیں سخت غم اور جو ہے وہ رنج لاحق ہو جاتا تھا، محبوب کی یاد ستاتی تھی، اتنی گریہ وزاری ہوتی تھی کہ اذان کو کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔
جب نماز ظہر کا وقت ہوا تمام مجاہدین نے امیر المومنین سے عرض کی کہ حضور حضرت بلال بھی موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی کو حکم دیا، مجاہدین کی خواہش بیان کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان تو بالکل چھوڑ دی تھی، کسی کے کہنے پر بھی اذان نہ دیتے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا اور بڑا وہ ادب بھی کرتے تھے، اس لیے اذان دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، جیسے ہی بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ لشکر اسلام پر لرزہ طاری ہو گیا، مجاہدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، محبوب اکرم کا زمانہ یاد آ گیا، اللہ اکبر، شام کی سرزمین میں مدینے کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، مگر وہ دیدار اب کہاں نصیب۔ تمام مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جب پہنچے تو پورے لشکر پہ ایک کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے محبوب آقا کی یاد میں وہ تڑپنے لگے، آہو بکا کا شور بلند ہو گیا۔ شدت غم سے مجاہدین ایسے تڑپتے کہ ابھی ان کے دل پھٹ جائیں گے، بعض پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گریہ طاری تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ اذان پوری نہ کر پائیں گے۔ اسلامی لشکر پر غم و اضطراب کی وہ کیفیت طاری تھی کہ رونے اور چیخنے کے سوا کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ بہرحال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی۔ بہت دیر تک صحابہ کرام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں روتے رہے۔ بالآخر اللہ کریم نے سب کو تسکین عطا فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو نماز پڑھائی، پھر قلعہ بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تو بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہنا، وہ جبہ جو تھا نا ناظرین، ٹکڑے ٹکڑے سی کر بنایا گیا تھا اور اس میں 14 پیون تھے۔ ایک پیون جو ہے وہ چمڑے کا بھی اس میں تھا، اتنا سادہ اور جس کو آپ کہیں بالکل کم پیسوں والا لباس۔ اسلامی لشکر کے تمام سرداروں نے آپ سے گزارش کی، حضور آج تو بڑا اہم دن ہے، آپ اچھے کپڑے آج زیب تن کیجئے، اچھے گھوڑے پر سوار ہوں، آج آپ کو بیت المقدس کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں فتح ملنی ہے۔ جب لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو آپ راضی ہو گئے اور مصر کے اعلیٰ قسم کا سفید لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ اب بیت المقدس کے قلعے کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے ناظرین کہ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہوئے، آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کو بڑی سخت تکلیف ہو گئی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ سواری کو رکوایا، فوراً گھوڑے سے نیچے آئے اور فرمایا اللہ عز و جل مجھے معاف فرمائے۔ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ایسے پرتکلف اتنے قیمتی لباس کو پہن کر میرے دل میں عجب اور تکبر داخل ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ عز و جل کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہارے اعلیٰ اور سفید لباس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے وہ لباس اتار دیا اور اپنا پرانا 14 پیوند والا لباس زیب تن فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قریب اب پہنچ گئے۔ ناظرین میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا، غور کیجئے، یہ تھے امیر المومنین۔ آج فتح کا دن تھا، آج دوسرے لفظوں میں ریوارڈ کا دن تھا، عزت کے بڑھنے کا دن تھا، پھر بھی عاجزی ہے، پھر بھی خوف خدا ہے، پھر بھی نبی پاک کی یاد ہے، یاد رسول میں آنسو بھی بہے، نمازیں بھی پڑھی گئیں، بیان بھی کیا گیا، اللہ کی یاد بھی دلائی گئی، خوف بھی دلایا گیا اور اپنے آپ کو تکبر سے بچایا بھی گیا۔ یہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، اگر اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تکبر کیا جائے اور ان خوشیوں میں کھو جایا جائے۔ آج معاملہ یہ ہے ناظرین کہ جس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، جس کو کوئی سیلیبریشن ملتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی نافرمانی اللہ کی شروع کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری خوشی اور اللہ کی نافرمانی یہ لازم و ملزوم ہو گئی ہے۔ اچھا خاصا نیک نمازی بھی ہوتا ہے، اگر اس کے گھر میں جب خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ کچھ ہوتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے ناظرین کہ اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے اور ہم اسی کی نافرمانی کریں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ جب رب کی عطا ملے زیادہ شکر ادا کریں، زیادہ سجدے کریں، صدقہ کریں اور گناہوں سے بچیں۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قلعے کے قریب پہنچے تو وہاں موجود مجاہدین نے اب تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ جب یہ شور سنا اور بیت المقدس کے اندر جو لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ جنگ تو بریک تھی، موقوف ہو گئی، کیا مسلمانوں نے پھر حملہ کر دیا؟ نصرانی راہب کمامہ نے جب وہ آوازیں سنی اور خادمین کو بھیجا کہ معلوم کرے کہ معاملہ کیا ہے،
تو پتہ چلا کہ اسلامی لشکر کے سب سے بڑے سردار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ نصرانی راہب قلعے کی دیوار پر آیا اور اسلامی لشکر میں پیغام بھیجا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اور شناخت کرنا چاہتے ہیں، انہیں قلعے کے قریب لایا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اسلحے کے اکیلے ہی قلعے کے قریب جانے لگے، تو بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ جائیں۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، ہاتھ میں ایک درہ تھا۔ جب دیوار کے قریب پہنچے تو اس نصرانی راہب نے آپ کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد نصرانی راہب نے کمامہ نے بلند آواز سے شور کرتے ہوئے اپنی قوم کو پکار کر کہا، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر ہمارا شہر فتح ہوگا۔ پھر اس کمامہ نے اپنی قوم کو جھڑکتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سختی ہو تم پر، یہ کیا تاخیر ہے، قلعے سے جلدی اترو، ان کے پاس جاؤ، ان سے امان اور ذمہ داری حاصل کرو۔ خدا کی قسم محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں۔ جب رومیوں نے کمامہ کا فرمان سنا تو وہ جلدی جلدی قلعے کی دیوار سے اترے، شہر کے دروازے کھول دیے گئے، دوڑتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صلح اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اونٹ پر ہی سجدہ شکر ادا کیا اور پورے شہر والوں کو امن و امان اور اس کا جو پروانہ تھا وہ جاری کر دیا، عہد و پیمان ہو گئے۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد نماز فجر عظیم و شان فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس کے قلعے میں داخلہ فرمایا۔ اس کے بعد کئی 100 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بعد ازاں تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور پہلی جنگ عظیم تک ترک عثمانیہ خلافت کے زیر انتظام رہا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پھر قبلہ اول نصیب فرمائے۔ بہرحال ناظرین، ہم نے یہ جو آج ایپیسوڈ سنی ہے بیت المقدس کی فتح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نشانی پہلے بھی ہو چکی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نصیب فرمائے۔ تو یہ آج کی نشانی، قیامت کی نشانی جو تھی وہ ہم نے سنی، اور امید ہے کہ اس سے بہت ساری معلومات بھی ملی، ہمیں لیسن بھی ملے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔